بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 248 آج کا ہمارا سبق ہے۔ پیچھے سے یہ واقعہ چلا آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگوں نے اپنے وقت کے نبی سے اپنے لیے کمانڈر مانگا، پھر انہوں نے حضرت طالوت کو کمانڈر مقرر کیا، اور کمانڈر مقرر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کمانڈری کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس مال دولت پیسہ نہیں ہے۔ وقت کے نبی نے بتایا کہ نہیں، اصل میں اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہے وہ اس کے پاس ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ طاقت قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری چیز وہ علم سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے پاس ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو مقرر کیا گیا ہے۔ اب نبی ان کے لیے ایک نشانی بتا رہے ہیں کہ غیب کی طرف سے ایک نشانی بھی آئے گی۔ عین ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کا جو مزاج ہے، اپنی مزاج کے مطابق انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا ہو، لیکن قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ بھئی آپ اس کو ہمارا سپاسالار بنا رہے ہیں تو ہمیں کوئی غیبی نشانی بھی بتا دیتا کہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی یہ آپ کر رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اور وقت کے نبی نے اللہ کے حکم سے ان کو یہ نشانی بھی بتا دی ہے کہ بھئی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس جو تابوت سکینہ ہے، جس کو تم بہت عرصہ گم کر چکے ہو، یہ تمہیں دوبارہ تمہارے پاس آئے گا۔ اب تابوت سکینہ کیا ہے؟ یہ ان کا ایک قومی ملی ورثہ تھا اور ایک صندوق ہے۔ اب صندوق لمبائی میں تو یہ 2.5 فٹ ہے، کوئی بڑا چوڑا لمبا چوڑا صندوق نہیں ہے۔ لمبائی میں یہ 2.5 فٹ ہے، اور چوڑائی میں اور اونچائی میں یہ 2 فٹ ہے۔ یعنی گویا کہ پورا اتنا صندوق ہے۔ اس میں تورات کا جو اصل نسخہ وہ رکھا ہوا تھا، اسی طرح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضہ ہے، عصا ہے، یعنی ساری چیزیں کہ جو تبرک والی چیزیں تھیں وہ ساری اس میں رکھی ہوئی تھی۔ وہاں جو ان کا دشمن تھے فلسطینی، وہ اٹھا کے سارا جب ان پہ حملہ ہوا تو یہ تابوت سکینہ بھی وہ اٹھا کے لے گئے، اور ان کے لیے ظاہری بات ہے یہ بہت دکھ کی بات تھی کہ بھئی ہمارے جو قومی ورثہ ہے، ملی ورثہ ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا۔ تو شموئیل علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ بھئی تمہیں وہ جو قومی ورثہ جو تمہارا گم ہو گیا اور تمہارے دشمن لے کے چلے گئے، وہ تمہارے پاس واپس آئے گا۔ یہ پہلا بتا دیا۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا انہیں نبیہم، ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، بے شک آیا نشانی۔ یہ آیت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں آیت کا معنی ہوتا ہے سائن، تو چونکہ وہاں پر بھی آیت ختم ہو گئی، نشان لگ گیا، اس لیے اس کو بھی آیت کہتے ہیں۔ ملک ہی، یہ پیچھے طالوت کی طرف، طالوت کے بادشاہی پر نشانی کیا ہے؟ ان یأتیکم، یہ کہ آئے گی تمہارے پاس التابوت، صندوق، خود آئے گی، وہ نہیں لے کے آئیں گے، صندوق تمہارے پاس ابھی خود آئے گا، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی حالات ایسے پیدا کریں گے کہ ابھی صندوق چلتا آئے گا۔ فیہ، اب صندوق ہے کیا؟ اس میں سکینۃ، سکون کی چیزیں، تسکین من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ ظاہری بات ہے قومی ملی ورثہ ہے، اس میں تورات کا اصل نسخہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں رکھی ہوئی ہے، تو تمہارے لیے تسکین کا باعث ہے۔ وبقیۃ، اور بچی ہوئی چیزیں، من، یہ اصل میں ہے من، اس سے، ما، جو، ترکا، چھوڑی ہے، آل موسیٰ،
موسیٰ علیہ السلام کی اولاد نے، وآل ہارون، اور ہارون علیہ السلام کی اولاد نے، یعنی جو ان کی طرف سے ایک ورثہ چلا آ رہا ہے اور انہی کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، اور نبی کی طرف سے برکت والی چیزیں ہیں، وہ تمہاری ساری چلی گئی ہے۔ تحملہ الملائکہ، ملائکہ اٹھا کر لائیں گے اس صندوق کو۔ اب ملائکہ کیسے لائیں گے؟ چنانچہ واقعہ کیا ہوا، جب دشمن ان کا یہ تابوت سکینہ لے کے چلے گئے، اب وہ جس شہر میں وہ رکھ رہے ہیں، جدھر رکھ رہے ہیں، وہاں وبا آ رہی ہے، اس لیے ایک شہر سے دوسری شہر میں لے کے جا رہے ہیں۔ دوسرے شہر میں جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے، وہاں پر بھی وبا آ جاتی ہے۔ اب دڑا لوگ جس شہر میں وہ تابوت جا رہا ہے، ادھر لوگ مر رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یار اس سے تو کوئی نحوست کی چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے اس سے تو جان چھوڑو۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہ ایک بیل گاڑی منگائی ہے اور اسی کے پیچھے تابوت سکینہ رکھ دیا، اور رکھ کر بغیر گاڑی باندھ کے جنا اس کو چھوڑ دیا۔ اب دیکھو چھوڑا انہوں نے، کدھر جانا ہے اس نے، رخ کوئی نہیں دیا۔ اب یہ خود وہ بیل گاڑی آ رہی ہے اور سیدھا طالوت علیہ السلام کے پاس جو لیڈر ہے، سپاسالار ہے، اور جس شہر میں وہ تھے اس شہر میں انٹری ہوئی۔ اب یہ جو تحملہ الملائکہ ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملائکہ ہاتھ سے اٹھا کے اس کو لے آئے۔ ظاہری بات ہے غیبی تصرفات جتنی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ ملائکہ کے واسطے سے۔ اب یہ رخ دینا اور اس کو سیدھا اس جگہ پہ لانا، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ سے کرایا، ورنہ تو وہ تو بیل گاڑی میں آیا تابوت سکینہ، اسی کو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے تحملہ الملائکہ، گویا کہ اسباب سے ماورا یہ تمہارے پاس یہ تابوت سکینہ پہنچے گا۔ تحملہ الملائکہ، ملائکہ تحملہ ہو، وہی اس تابوت کو، صندوق کو، ان فی ذلک لآیہ، بے شک فی ذلک، اس میں لآیہ، بڑی نشانی، لکم، اب ادھر سے وعدہ ہوا اور بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی اس کے تمہارے پاس تابوت سکینہ پہنچ گیا، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، ورنہ تو بڑے بڑے معجزات آئے ہیں اور پھر بھی لوگ ایسے کہ جو ایمان نہیں لائے۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی یوں کرتے ہیں اور چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی مبارک سے پانی کے چشمے ابلتے ہیں۔ درخت آپ کے لیے، آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، درخت آتے ہیں اور مل جاتے ہیں، آپ پر سایہ بھی کرتے ہیں، آپ کو پردہ بھی دیتے ہیں۔ اس سے بڑا معجزہ کیا؟ تھوڑا سا پانی ہے، اب پینے کے لیے پانی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی ڈال دیتے ہیں، 1300 بندے وہ پانی خود بھی پیتے ہیں، جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، اپنے سارے برتن بھی بھر دیتے ہیں، اور پانی اتنا ہی کا اتنا رہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا معجزہ؟ لیکن نا اس کے لیے شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے دل میں ایمان ہو تو تب یہ آیات اور نشانیاں جس سے قرآن بھرا پڑا ہے تب تو اس کا اثر ہوگا، ورنہ تو اگر دل میں ایمان نہیں ہے، بھلے کچھ سے کچھ ہو جائے، پھر بھی یہ چیزیں ماننے والی کوئی بندہ مانتا نہیں ہے۔ ان کنتم، اگر تم ہو مؤمنین، ایمان لانے والے۔ ایمان اصل میں تصدیق کو کہتے ہیں۔ اگر بندے کے دل میں صداقت ہو، تصدیق کرنے والا ہو، تو پھر یہ چیزیں کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان نصیب فرمائے۔